بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پیارے بھائیو، قرآن کریم میں کئی قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ ہم بس پڑھتے ہیں قرآن کریم، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑیں گے۔ یہ جو قصے ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی جسے سورت یوسف کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، تو مختصر طور پر کہ ان پر ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی عورت کا فتنہ ہے تو کبھی جو ہے ان کے سوتیلے بھائی ان کو کنویں میں پھینک آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں ابو کو کہ جی ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تیرے بھائی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے پیار بھی بڑا ہے کہ روتے روتے ان کی جو ہے آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنی فریاد، اپنا غم، اپنا دکھڑا کس کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورۃ یوسف کی آیت نمبر غالباً آیت نمبر بھول گئی 87 ہے، یا اس سے آگے پیچھے دیکھ لیجئے ذرا، کہ میں اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں آج لوگوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا، میری جاب چلی گئی، لوگوں کے سامنے یقین کریں میں خود دیکھ آنسو بہا رہے ہیں۔ یہی آنسو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہائیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی مدد کرے گا۔ لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تو اپنی پریشانی پیش کرے نا بھائی۔ تو پریشانی یا جو دکھ اللہ کے سامنے پیش کیا، تو وہی یوسف علیہ السلام جو کہ مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے نظر آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ ان کا حکمران بنا دیا۔ اللہ، اسی طرح پیارے بھائیوں یہ ہے صبر۔ بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ آزمائشیں، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو مصیبت میں، کسی بھی مصیبت میں ہے، بیماری آ گئی ہے، کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کسی آدمی کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے لیکن وہ اس درجے پر پہنچ نہیں رہا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں وہ مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ معاف کرے اور اس درجے تک جا کر پہنچے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے میرے بھائیوں کہ صبر اور شکر کے ساتھ یہ جو ہماری 50-60 سال زندگی ہے اس کے ساتھ گزاریں۔ یہ نہیں کہ کوئی تھوڑی بہت مصیبت آئی، میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو، بہت سارے لوگ الٹی پلٹی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا، بیوی کے ساتھ جھگڑا، اور اسی طرح سگریٹ پینا، شراب پینا، اور اس سے بڑھ کر اور بھی لوگ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی کچھ ایسی مشکل آئی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ انسان جو ہے صبر اور شکر کے ساتھ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کا رجوع جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے میرے بھائیو، اللہ آپ کو برکت دے، جزا اللہ خیر، یعنی کہ یوسف علیہ السلام پھر جو ہے وہ توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر غالباً 40 میں فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ چند ایک نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی کیا نام ہے، کوئی دلیل، کوئی وہ پیش نہیں کی، کوئی نازل نہیں کی۔
جس طرح آج ہم نے جو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جناب داتا جو ہے وہ دے دیا علی اجمیری کو، اسی طرح مشکل کشا دے دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اسی طرح جو ہے اور کیا ہے جی غوث پاک وہ جو ہے دے دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ یہ تمام دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو میری صفات ہے وہ لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ تو غوث میں نے ہوتا ہے بہت بڑی فریاد، آپ ان پر غور کریں بھائی، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین فریاد سننے والا ہے، نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہیں کہ جناب علی حجویری۔ وہ تمام بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے جانے کے بعد اس طرح ہمارے نام پر اس طرح یہ چیزیں ایجاد کرنا۔ تو دیکھیے کس طرح یوسف علیہ السلام نے توحید کی جو ہے دعوت دی کہ توحید سب سے پہلے میرے بھائی پہلی چیز۔ اور یاد رکھیے انسان پر میں نے پہلے جیسے بتایا ہے کہ جو ہماری ایک مختصر سی زندگی ہے 50-60 سال یا اس سے کم زیادہ، ہم سب ایک جیسے کہ امتحان کا کمرہ ہے، اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ میٹرک ایف اے یا اس طرح امتحان دینے جاتا ہے، 2 گھنٹے کا اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کو دیے جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد بھائی بس 2 گھنٹے کے بعد اس سے پیپر لے لیا جاتا ہے۔ اور ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم سب وہ امتحان کے کمرے میں ہیں اور ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، یہ امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، یہ امتحان کا دوسرا پرچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ امتحان کا تیسرا پرچہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں، دنیا میں رزلٹ نہیں ہے، آنکھ بند ہوئی کہ یہ تمام پرچے سامنے آ جائیں گے اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے ان پرچوں میں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو خلاصہ حاصل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ صبر کریں، کبھی بھی کوئی اس طرح معاملہ ہو جائے، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ آزمائش آ سکتی ہے، جب نبیوں پر آئی میں نے پچھلی دفعہ یہی بتایا تھا، تو پھر ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلکہ ان سے پوچھا گیا سعد ابی وقاص نے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایو اشد الناس البلاء، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، نبیوں پر، ثم الامثل فالامثل، اور اس کے بعد جتنے کم درجے والے ان پر آزمائش ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جتنے دین پر آدمی مضبوط ہوگا اس پر آزمائش زیادہ آئے گی۔ یہ یاد رکھیے، جتنا آدمی نمازی ہے ماشاءاللہ، ذکر اذکار قرآن کی تلاوت، گناہوں سے بچ رہا ہے، اس پر آزمائش زیادہ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے چھوٹے موٹے کچھ گناہ دنیا میں اس کو گناہ کو معاف کر دوں، جب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو تو بالکل سیدھا جنت الفردوس۔ اور جو دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، کرو گناہ۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے اچھی چیز نہیں ہوتی، جنگ سے جو ہے وہ مالی نقصان ہوتا ہے، جنگ سے جو ہے جانی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے شریروں کے شر و حاسدوں کے حسد سے جو ہے ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے، تا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔